حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، به نستعين وهو خير ناصر ومعين، عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علماء کرام، دانشمندان محترم اور بزرگان قوم و ملت، آج ہماری گفتگو 7ویں مرحلے تک پہنچ چکی ہے، اور ہم نے قیام کربلا اور بقائے اسلام کی ضمانت کے عنوان سے مختصر طور پہ اپنے معروضات کو پیش کیا، اور اسی گزشتہ معروضات سے متصل ہوتے ہوئے مزید آگے کے بیانات کو جاری رکھوں گا۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام ناب محمدی کا نام لینے والا آج دنیا میں کوئی نہ ہوتا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ قیام کربلا نے سید الشہداء علیہ السلام کی اس بے مثل شہادتوں اور قربانیوں نے امت کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں اسلام ناب محمدی چاہیے تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، در اہل بیت تک تمہیں آنا پڑے گا۔ در اہل بیت کو اگر چھوڑو گے تو تمہارا اسلام دنیا کے سامنے تمہارے توسط سے، تمہارے ذریعے سے جو پہنچے گا، میں اس بات کی دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ وہ اسلام کی جو در اہل بیت کو چھوڑ کر لیا جائے گا، اگر اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، بہت سنگین جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا
تو صاحب اسلام کی ایک دہشت گرد ہی کی تصویر سامنے آئے گی، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس، اب میں گفتگو کا رخ کہیں اور نہ چلا جائے وإلا میں بیان کرتا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، جو نور اول ہے، جو سراپا نور ہے، جس کے نور سے کائنات کی خلقت ہوئی ہے، جس تک لغزشوں کا شائبہ تک نہیں ہے، جس کا وجود اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے جس کا وجود کہ اگر چادر کسا کے نیچے اگر وہ وجود آ جاتا ہے تو معصوم فرشتے کی نگاہ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے، اتنا باکمال وجود ہے نبی کریم کا۔ لیکن اسی نبی کریم کی سیرت کو جب دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا در اہل بیت کو چھوڑ کر، تو آپ دیکھیے کہ میں اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جس کتاب کو نبی کریم کی سوانح حیات مقدسہ کو مخدوش کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ رسول اسلام کے کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے اخلاق کو کس طور پہ پیش کیا گیا، کس عنوان سے پیش کیا گیا۔ میں چند کتابوں کا نام لینا چاہ رہا ہوں لیکن بخوف اور کچھ وجہوں سے نہیں نام لے سکتا۔ ایک تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے مدرسہ حجتیہ میں، بلکہ مسجد حجتیہ میں، وہاں پہ مجھے آج سے 4 سال پہلے ایک عنوان دیا گیا تھا، سنگین عنوان تھا، اور اس وقت ہندوستان میں نبی کریم کی ذات اقدس پر مختلف طور سے اور مختلف شبہوں کے ساتھ آپ کی ذات اقدس پر اعتراض کیے جا رہے تھے، بالخصوص ازدواجی مسائل میں آپ کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میری استاد بزرگوار سے التجا ہے، شيخنا الكريم تفضل هنا. لا 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 لا, لا يمكن، لا تفضل هنا سيدي. شكرا شكرا. السلام عليكم شيخنا. والله ما أعلم معرفة شيخنا الذي مربوط باللغة العربية أو بالأردوية. نعتذر إليكم شيخنا العظيم. شكرا جزاكم الله خير انشاءاللہ. تو مسجد حجتیہ میں حقیر کو یہ عنوان دیا گیا تھا. عنوان پہ آپ ذرا غور فرمائیے، پھر میں اپنی اس گفتگو پہ آؤں گا. سیرت پیغمبر اسلام کو اخذ کرنے میں مستشرقین کے منابع کا تجزیہ. اور وہاں پہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ 3 حصوں میں یہ مستشرقین کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروہ تھا کہ جو معتدل اور انصاف پسند تھا، جس نے اسلام کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، جو واقعی اسلام ہے، بہت خوبصورت انداز میں. مثال کے طور پر، خاص طور پہ مستشرقین میں ایک جو نام آتا ہے جنہوں نے تشیع کو دنیا غرب میں آشنا کروایا ہے، علامہ محقق مفسر عظیم قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی کتاب بہت مشہور ہے تفسیر المیزان، کہ ان کا جو بعض عرفانی اور کلامی اور فلسفی مسائل میں جو مناظرہ ہوا ہے، مناظرہ تو نہیں کہہ سکتے، تبادلہ خیال ہوا ہے ہینری کوربن کا، انہوں نے ایک نام ان میں سے ایک ہے کہ جو بڑے معتدل مزاج اور انصاف پسند تھے، جنہوں نے تشیع کو بڑے خوبصورت انداز میں غرب تک پہنچایا ہے. کچھ افراد ایسے تھے کہ جو مغرضانہ طور پہ ان کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بہت حد تک انصاف سے کام لیا، اور کہیں کہیں
بعض مسائل میں جو اس طرح کے مسائل ہیں، ازدواجی جو مسائل ہیں اس طرح کے، اور دوسرے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے سلسلے میں انہوں نے جرح کی اور نقد کی. تو یہ وسط کا ایک طبقہ. تیسرا ایک طبقہ تھا جو انتہائی معاند ہے، انتہائی مغرض ہے، تیسرا طبقہ. اور پھر اس نے نبی کریم کی ذات اقدس پہ بے شمار اتہامات، جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دا سیٹنک ورسز، جس کا ترجمہ شیطانی آیات رکھا گیا ہے عام طور سے، یہ ایک کتاب ہے. یہ کتاب کیوں وجود میں، اس کا کیا منبع ہے، اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی. عزیزو، یہ آپ یقین جانیں جتنی روایتیں اس میں موجود ہیں، ان روایتوں میں سے کسی ایک کا تعلق در اہل بیت سے نہیں ہے. ان میں سے ایک کا تعلق کہ کسی امام معصوم کی زبان اقدس سے وہ روایت صادر ہوئی ہو. آپ بخوبی جانتے ہیں ازواج مطہرات میں بعض ایسے ہیں کہ جن سے اس طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں. عزیزو، آپ یہ بتائیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ، ان کے در کے علاوہ جب آپ تعلیمات اسلام کو لیں گے، سنت پیغمبر اسلام کو لیں گے، در اہل بیت کو چھوڑ کر، اور ان مطالب کو دنیا والوں کے سامنے جب آپ پہنچائیں گے پیغمبر اسلام کی سیرت کو، تو پیغمبر اسلام کی سیرت کا جو نقشہ آپ کے ذہن میں آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہی نقشہ آئے گا جو ان لوگوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے، جب ذات پیغمبر اسلام ہی کا دنیا میں کوئی اعتبار نہ ہوگا، جب دنیا میں کوئی اعتبار نہ ہوگا، تو پھر اسلام کیا ہے اور اسلام کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے اور اسلام تعلیماتی کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے اور احکام اسلامی کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے اور شریعت اسلامی کی حیثیت کیا ہے؟ اب جب اسلامی شریعت اپنی حیثیت کھو دے گی، اپنا وقار کھو دے گی اس کائنات میں، کہ تمام انبیاء کو انہی پیغمبر اسلام کی تمہید بنا کر بھیجا گیا تھا، جب پیغمبر اسلام ہی کی شخصیت مخدوش ہو جائے گی اور قابل اعتبار نہ ہوگی، تو آپ یقین جانیں علم آدم کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، زہد نو کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا، خلت ابراہیمی کا پھر کوئی اعتبار نہ رہ جائے گا. دنیا اسلام میں ہیبت موسیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا، سلطنت سلیمان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، حکمت داؤدی کا نام کسی کی زبان پہ جاری نہ ہوگا. تمام زحمات رائگاں ہو جائیں گی، تمام زحمات رائگاں ہو جائے گی. اب آپ یقین جانیں یہ قیام کربلا جو ہے، یہ جو قیام کربلا ہے، وہ انہی سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے ہوا ہے. قیام کربلا انہی سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے. اگر تمہیں اسلام چاہیے، اسلام ناب محمدی تمہیں چاہیے، در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. میں احباب سے التجا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ذرا سا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی طرح کی زحمت، وہ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا. ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی شخصیت کو اعتبار دینا تھا، پیغمبر اسلام کی شخصیت کو محفوظ رکھنا تھا، پیغمبر اسلام کے لیے یہ بتانا تھا، یہ پیغام پہنچانا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم. حبیب، آپ خلق عظیم پہ، عظیم کردار پہ فائز ہیں، آپ کو خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں. آپ دنیا کو یہ بتانا تھا. اور اس کے لیے کبھی آپ اس فلسفے پہ بھی غور کیجئے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے بعد 12 اوصیاء کا انتخاب کیا ہے. اس فلسفے پہ غور کیجئے گا، کیوں انتخاب کیا 12 اوصیاء کا؟ نبی کریم کی خوبصورت سیرتوں میں سے ایک سیرت آپ کی یہ بھی رہی ہے، بہت توجہ جانے گرامی، یہ بھی رہی ہے کہ آپ جب بھی
قرآن مجید کا سورہ نازل ہوتا تھا، اور اگر سورہ طویل ہوتا تھا تو آپ اپنے اصحاب خاص بلکہ اصحاب عام کو بھی بٹھا کر 10 آیتوں کی تفسیر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ 10 آیتوں کی اپنے اصحاب خاص کے درمیان تفسیر ہوتی تھی، توضیح ہوتی تھی۔ آج میں آپ سے ایک سوال کروں، جائیے آپ کتب تفاسیر کو اٹھائیے اور دیکھیے، جب آیات احکام الہیہ کو جب آپ منحوظ خاطر رکھیں گے اور مطالعہ کریں گے، بالخصوص ان آیات کو جن کا تعلق احکام سے ہے، کوئی بھی ایک آیت لے لیجیے، چاہے وہ اوقات نماز کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ وضو کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ تیمم کے سلسلے میں ہو۔ میں زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ نصاب زکوٰۃ کا تذکرہ عام طور سے نہیں ہے قرآن مجید میں، ان آیات کی بات کر رہا ہوں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اب آپ آ کے جا کے دیکھیے گا کہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے الفاظ میں کم سے کم 4 یا 5 مختلف قول نہ موجود ہوں، مختلف قول نہ موجود ہوں، ہر ایک میں مختلف۔ کوئی کہے گا کہ لدلوک الشمس سے مراد، دلوک شمس سے مراد صبح کا وقت ہے، کوئی کہے گا ظہر کا وقت ہے، کوئی کہے گا وقت مغرب ہے، الگ الگ اقوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، اور جب اہل بیت کو در کو آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو علم حقیقی نہیں مل سکتا ہے۔ علم حقیقی لینے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے جب آنے والے نے چھٹے امام کی خدمت میں 2 افراد ہیں، دونوں آ کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ آقا یہ بتائیے کہ ہم کو علم حقیقی کہاں سے ملے گا، ہم کو علم واقعی کہاں سے ملے گا، ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کی چوکھٹ پہ جائیں، ہم کس کے آستانے پہ جائیں، ہم کہاں جائیں کہ ہمیں علم واقعی ملے، ہم کہاں جائیں کہ ہمیں علم حقیقی ملے، یا لفظوں کو بدلوں کہ ہم کہاں جائیں کہ ہم کو اسلام ناب محمدی ملے، ہم کس کے در پہ جائیں؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ شرق او غرب لن تجد علما صحیحا الا ما خرج عن اہل البیت۔ تم مشرق میں چلے جاؤ چاہے مغرب میں چلے جاؤ، علم صحیح تم نہیں پا سکتے۔ علم صحیح کی تلاش ہے تو ہمارے آستانے پہ آنا پڑے گا، علم واقعی کی تلاش ہے تو ہماری چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام ناب محمدی تمہیں مل جائے تو ہمارے در پہ آنا پڑے گا، تمہیں ہمارے در پہ آنا پڑے گا۔ اہل مناقب نے اتحاد افعال اور اقوال ائمہ سلام اللہ علیہم کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، بہت خوبصورت واقعہ جانے گرامی، اسے آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے جو زیارت جامع کبیرہ میں اور بعض روایت میں ہے کہ نورکم نور واحد، اہل بیت علیہ السلام ایک ہی نور کی خلقت ہے، ایک ہی نور کی خلقت ہے۔ کلامکم واحد، اہل بیت علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اور مزاج گفتگو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ کیوں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، کہ نبی کریم بتانا چاہ رہے تھے کہ حقیقت واحد ہے ہم، حقیقت واحد ہے ہم۔ اسلام ناب محمدی کہاں سے آئے گا؟ در اہل بیت سے آئے گا۔ اتحاد افعال اہل البیت کے لیے جو علماء نے ایک منقبت بڑی خوبصورت ہے، غالباً یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی کریم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ امت اسلام کا ایک طبقہ ہے جو خواب پہ بڑا اعتبار رکھتا ہے، بالخصوص جب حضرت کو اپنے خواب میں دیکھ لے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کونین کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب وہ خواب سچا ہے۔ نبی کریم کا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو خواب سچا ہے۔ بہرحال ہم ہر خواب کو غلط ٹھہرا بھی نہیں سکتے، لیکن اس واقعے میں جو خواب ہے وہ بالکل سچا ہے۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور تشریف فرما ہے، میں گیا، اصحاب کا حلقہ ہے، نبی کریم نے ایک تشتری اور اس میں چند خرما اس میں موجود ہے، اور انہوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے، مجھے میری آمد کی تشویق کرتے ہوئے انہوں نے استقبالیہ طور پہ تشت پہ جس میں خرمے رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھا دیا، کہا کہ میں نے جب ان خرموں کو شمار کیا ہے، میں دقیق وہ عدد نہیں معلوم ہے، ذہن سے نکل رہی 9 ہے یا 18 ہے، وہ دقیق عدد، کہا کہ میں نے شمار کیا تو مثلا مثال کے طور پر 9 ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس 9 خرموں سے مراد شاید اب میری زندگی کے 9 سال بچے ہوئے ہیں یا 9 دن مثلا بچے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ اور؟ تو کہا کہ نہیں، یہ کافی ہے اتنے۔ میں نے لیا، میں گھر آ گیا۔ کہا کہ جب صبح ہوئی اور اذان ہوئی تو میں مسجد کے لیے نکلا، مسجد نبوی کے لیے، مدینے کا رہنے والا شخص ہے۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ہو بہو وہی حلقہ مجھے مسجد نبوی کے بیچ میں نظر آ رہا ہے جسے کل رات میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، ہو بہو وہی حلقہ۔ کہا کہ میں نے صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچا کہ آخر اس حلقے کے وسط میں کون بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہوں کہ یہ صاحب حلقہ کون ہے۔ تو دیکھا کہ یہ غالباً امام محمد باقر یا امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے یہ واقعہ ہے۔ بہرحال جو بھی امام ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام ہے غالباً، لیکن جو بھی ہے، بہت توجہ، اس منقبت سے، اس واقعے سے ایک بہت اہم اور بہت ضروری پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ دیکھا کہ فرزند رسول تشریف فرما ہے، میں دست بوسی کے لیے آگے بڑھا، اور جیسے ہی امام کے قریب پہنچا تو ایک تشتری جس میں وہی 9 خرمے رکھے ہوئے ہیں جسے میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا۔ حلقہ رسول اللہ کے حلقوں کی طرح یہ، جس طریقے سے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، فرزند رسول علی ابن موسی رضا بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، کہا کہ جب امام نے تشتری آگے بڑھائی تو میں نے اس میں خرموں کو شمار کرنا شروع کیا، تو میں نے دیکھا کہ وہی تعداد ہے جو تعداد رسول اللہ نے مجھے پیش کی تھی، رسول اللہ نے جو پیش کی تھی۔ میں نے دست ادب جوڑ دیا اور کہا کہ آقا کچھ اور؟ کہا کہ اگر میرے جد نے کچھ اور دیا ہوتا تو میں بھی اور دیتا۔ اگر میرے جد رسول اللہ نے کچھ اضافہ کیا ہوتا۔ اب عزیزان گرامی، ہم اپنے اردو کے محاوروں میں ایسے حقائق یا ایسی باتوں کو جو بعید الوقوع ہوں، جن کا واقع ہونا عام طور سے مشکل ہو اور بعید ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو خواب و خیال کی باتیں ہیں، یہ کہاں ہونا ممکن ہے؟ یعنی جو بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، اس کا وقوع کہاں سے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہماری عاجزی ہے کہ ہم دنیا والوں کے خواب و خیال کی باتیں نہیں جانتے۔ اس عاجزی سے وجود آل محمد بہت پاکیزہ ہے، بہت منزہ ہے۔ آل محمد کا وجود ہی وہ وجود ہے جو ہمارے فکر و نظر پہ مسلط ہے، جو ہمارے خواب و خیال پہ مسلط ہے، علم آل محمد۔ تو افعال کا اتحاد دیکھیے، افعال کا اتحاد۔ اگر ہمارے جد نے اضافہ دیا ہوتا تو ہم بھی اضافہ دیکھیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ اگر تم کو قول رسول چاہیے، وہی جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے جاری ہوا تھا، تو ہمارے پاس آنا ہے۔ اگر تمہیں سیرت پیغمبر چاہیے، وہی سیرت جو واقعاً رسول اللہ کی سیرت ہے، تو پھر تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ ہمارے بغیر تمہیں یہ سیرت نہیں مل سکتی۔ عزیزان گرامی، دنیا والوں نے اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو
دور کرنے کی کوشش کی تھی. بہت سنگین باتیں ہو جائیں گی، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. سچ بات عزیزان گرامی یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ جتنے چہرے رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، ہر ایک کا ہاتھ رہا ہے اہل بیت کو امت سے دور کرنے میں، امت سے دور کرنے میں. اور اگر آپ کو کہیں چیدہ چیدہ ایسے افعال ان کے وجود سے صادر نظر آئیں جس میں آپ کو یہ لگے کہ یہ تو اسلام کی بہت بڑی حمایت ہے، اسلام کی بہت بڑی حفاظت ہے، عزیزان گرامی میں کہتا ہوں اس مغالطے میں ہرگز مت رہیے گا. یہ ایک مغالطہ ہے، کبھی کھل کے دشمن نہیں آتا سامنے، کبھی کھل کے نہیں آئے گا. میں نے ایک جملہ اپنی ایک گفتگو میں، اپنی ایک مجلس میں کیا تھا، میں اب پھر وہ دہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی، واقع کربلا جو واقع ہوا ہے، یا یہ کہوں کہ فرزند رسول جن ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، نواسے رسول جس ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، اس ہاتھ پہ جو آستین ہے وہ بنی امیہ ہے. حقیقت میں وہ ہاتھ بنی امیہ کا نہیں ہے، ہاتھ بنی امیہ کا نہیں، وہ آستین ہے جسے نظر آ رہی کہ بنی امیہ نے قتل کیا ہے فرزند رسول کو کربلا میں. ہاتھ کہیں اور سے ہے. یہ تاریخ کے واقعات آپ دیکھیے، میں بہت مشکل سے ان تمام حقائق کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، چند نمونے بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. کل میں نے وہ نمونہ پیش کیا تھا جس میں مولا کائنات کے لیے کہا گیا تھا کہ نہیں، یہ تو خانہ کعبہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، جبکہ حاکم نیشی پوری کا جو ادعا ہے وہ تواتر کا ہے. مولا کائنات کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے، اس سے آپ سے پہلے نہ کوئی اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوا. یہ واحد شرف ہے مولا کائنات کا، واحد شرف ہے. ایک پروگرام تھا جہاں پہ ایک شخص نے اسی انداز میں گفتگو کی کہ یہ وہ ذات کی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ کرم اللہ وجہہ، جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس ذات کی قداست اور پاکیزگی کے خلاف ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی، دیکھیں دشمن کس انداز سے اپنے ترکش تیر نکال کے فضائل اہل بیت پہ وار کرتا ہے، کس انداز پہ وار کرتا ہے. کہتے کہ مولا کائنات کی قداست اور پاکیزگی کے لیے یہ بات بہت بعید ہے کہ اس خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہو جو بت خانہ تھا، اس وقت جو بت خانہ تھا، بت رکھے ہوئے تھے. تو کہا کہ یہ مولا کائنات کی شان کے خلاف ہے. غرض کیا ہے؟ غرض صرف اتنی ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے بس، وَإِلَّا نہ اسے مولا کائنات کی قداست کا خیال ہے، نہ ان کی پاکیزگی کا، نہ پاکیزگی کا. عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پورا ایک لشکر لایا تو اس وقت اس خانہ کعبہ میں بت تھے کہ نہیں تھے؟ بت تھے کہ نہیں تھے؟ بت موجود تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے لشکر ابابیل اور لشکر ابابیل کے ذریعے سے جو خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی اور ابرہہ کے لشکر کو نابود کر دیا تھا اور فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا، اب انصاف سے بتائیے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے؟ بت موجود تھے. بتوں کی تاریخ اگر آپ جا کے دیکھیں تو قبیلہ مخزوم کا ایک کوئی شخص شام سے آ کے وہاں پہ بت رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ترویج ہوتی ہے. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا طے ہے کہ جب پروردگار عالم نے لشکر ابابیل کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تو بت رکھے ہوئے تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بت خانے کی حفاظت کی تھی یا بیت اللہ کی حفاظت کی تھی؟ بت خانے کی حفاظت کی تھی یا بیت اللہ کی حفاظت کی تھی؟
اگر آپ یہ کہیے گا کہ بت خانے کی حفاظت کی تھی تو نعوذ باللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ایک الزام ہے کہ گویا خود اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس گھر میں بتوں کا بھی حکومت ہو، بتوں کا راج ہو۔ تو ترویج شرک کا سب سے بڑا جو محرک ہوگا وہ حق سبحانہ و تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر خانہ خدا اپنی قداست پہ باقی ہے تو آپ یقین مانیے اسی قداست کے حصار میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی ہے، اسی قداست کے حصار میں ہوئی ہے، اسی پاکیزگی میں ہوئی ہے۔ دوسرا اعتراض جو بہت بڑا ہوتا ہے مولا کائنات کی زندگی پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جاہز نے العثمانیہ میں اس چیز کو نقل کیا ہے۔ آج عام طور سے جاہز کی والعثمانیہ کتاب موجود نہیں ہے، اس کے اقتباسات موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، علی جو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اس وقت شعور اور آگہی کے منزل تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے اسلام کا اعتبار نہیں ہے، ان کے شعور کا اعتبار نہیں تھا، لہٰذا جب آپ صاحب شعور نہ تھے تو پھر اس اسلام لانے کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اعتبار ہے تو اس بزرگ کا ہے کہ جو ان کے بعد اسلام لائے تھے، ان بزرگ شخص کا بہت اعتبار ہے۔ اب عزیزان گرامی پوری تاریخ کو اور اس تاریخ میں بالخصوص اس واقع ذوالعشیرہ کو جو صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، پورے واقع ذوالعشیرہ کی بہت تحقیق کیجیے عزیزان گرامی۔ ہم سب بہت آسانی سے پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، آپ تو بہرحال صاحب تحقیق ہے اور آپ کی نظر غائرانہ ہے اور تباہر، اور آپ دقت نظر سے کام لیتے ہیں تاریخی کتابوں میں، لیکن میں عام افراد کی بات کرتا ہوں کہ جن کے ہاں یہ دقت نظری نہیں پائی جاتی ہے، جن کا وہ تباہر علمی نہیں ہے، وہ اگر واقعات پڑھتے ہیں تو بالکل سادہ طور پہ واقعات کو پڑھتے اور گزر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کہاں عظمت آل محمد پہ چوٹیں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے لوگ۔ واقع ذوالعشیرہ میں جب یہ آئے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جب سب کو بلایا ہے، بہت توجہ جانے گا، ابھی یہاں سے دقت آپ فرمائیے، مولا کائنات کو بھیجا ہے کہ ہر ایک گھر میں جائیے جو بھی قبیلہ قریش کے ہیں، سب کے گھر میں جائیے اور سب کو دعوت دیجیے۔ بعض روایت میں 40 اور بعض روایات میں 45 افراد کی تعداد ہے، جس میں ابو جہل اور ابو لہب اور اس طرح کے سران قریش جو ہیں وہ سب کو دعوت دی گئی ہے ذوالعشیرہ میں۔ بھیجا کس کو ہے؟ امیر کائنات کو، امیر المؤمنین کو، ایک۔ اس کے بعد کہا کہ علی کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ جو کھانے کا انتظام کیا مختصر ہی صحیح، لیکن حکم دیا ہے مولا کائنات کو، یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، حکم دیا ہے مولا کائنات کو علی کھانے کا انتظام آپ کو کرنا ہے، بلانے کے لیے امیر کائنات کا انتظام، کھانے کا جو انتظام ہے اس کا بھی انتظام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امیر کائنات کی دی ہے۔ بہت توجہ جانے گرامی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم، وہ 2-3 دن کا جو سارا واقعہ جزیات آپ واقف ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم نے کہا کہ ایکم من یعاذرنی علی ھذا الامر ان یکون اخی و وصی و خلیفتی۔ یہ بہت اہم جملہ عزیزان گرامی، ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، تبلیغ اسلام کرنے میں، اسلام کو پہنچانے میں، کلمہ توحید کو پہنچانے میں، اس بوجھ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یعاذرنی، کون اس بوجھ کو، اس سنگینی کو اٹھانے میں کون میرا شریک کار ہوگا؟ یہ جملہ ہے تاریخ طبری میں، یہ جملہ ہے کہ الا ان یکون اخی و وصیئی و وزیری، جو یہ کام کرے گا میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ الا ان یکون وصیئی و وزیری یا خلیفتی، بعض روایت مختلف روایتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ وہ عبارت آپ دیکھیں کس طریقے سے
عظمت اور فضیلت آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وسیع اور خلیفہ کی لفظ ہے تاریخ طبری میں۔ علامہ سید مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، 3 کتابوں کا نام انہوں نے بیان کیا، جن میں سے 2 کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہتے ہیں کہ اسلام پہ جتنی چوٹ 2 کتابوں سے پہنچی ہے، کسی سے نہیں پہنچی ہے، ایک تاریخ اور ایک تفسیر، ایک حدیث اور ایک تاریخ، اور بھی ہے، میں بعد میں نام بتا دوں گا۔ تاریخ میں سیرت ابن ہشام، تاریخ میں سیرت ابن ہشام، اور پھر اس کے بعد حدیث میں صحیح بخاری۔ چونکہ علمی حلقہ، اس لیے میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت ابن ہشام کے پہلو میں ایک کتاب ہے تاریخ طبری، یہ بھی ہے۔ آپ کبھی ان کتابوں کو دیکھیے گا، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت کو مجروح کیا گیا ہے۔ یہاں پر طبری نے لکھا ہے، پورے اعلان کو لکھا ہے کہ جو شخص اس امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، یہ لکھا ہے۔ لیکن جب یہی طبری قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، بہت توجہ، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، اور تفسیر میں یہ آیت کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس تمام واقعے کو نقل کرنے کے بعد اس جملے پہ پہنچتے ہیں کہ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي، اخی کے بعد لکھتے ہیں کہ قضا و قضا، قضا و قضا، تفسیر میں۔ اب یہ بتائیے عزیزان گرامی کہ جس کی خلافت کا اعلان، بہت توجہ، جس کی خلافت کا اعلان آغاز اسلام سے ہو رہا ہو، جس کی وصایت کا اعلان آغاز اسلام سے ہو رہا ہو، تفسیر طبری میں جا کے اس خلافت کو یا اس وصایت کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي، تفسیر میں جا کے آپ قضا و قضا کیوں کہتے ہیں؟ ان کا مشار الیہ کہاں ہے؟ اور اب آپ دوسری بات دیکھیے، ابن کثیر دمشقی نے جو ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ غالباً، اس میں جو اسلوب اختیار کیا، بہت توجہ عزیزان گرامی، جو اس میں اسلوب کی اختیار کیا گیا تاریخ لکھنے کا، وہ بہو تاریخ طبری ہی ہے۔ جس طریقے سے اس کی ابواب بندی کی گئی ہے وہ تاریخ طبری ہی کی طرح ہے۔ لیکن جب واقعہ دعوت ذوالعشیرہ پہ پہنچتے ہیں تو تاریخ طبری نے اپنی طبری میں کم سے کم اتنی دیانت تو دکھائی تھی کہ لکھا تھا کہ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي، یہ لکھا تھا۔ لیکن اب جب ابن کثیر نے دمشقی نے جب اپنی تمام کتاب کا اسلوب ہی تاریخ طبری کے اصول کے مطابق رکھا تھا، جب اس واقعے پہ آگے آیا تو پھر اب تاریخ کے اصول کو چھوڑ کر تفسیر کے اصول پہ چلے آئے، تاریخی اصول کو چھوڑ کر تفسیر پہ آ گئے، اور اب یہاں پہ اس انداز میں الفاظ کو نقل کیا ہے اپنی تاریخ میں جس کو تفسیر میں طبری نے نقل کیا تھا، قضا و قضا۔ یہاں پر بھی لفظ وصایت اور لفظ خلافت کو ختم کر دیا عزیزان گرامی، نہیں درج کیا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور اس کے بعد بہت سارے، اچھا اور میں 1-2 ذہن میں آ گیا تو میں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ محمد حسنین ہیکل، نام سنا ہے آپ نے؟ حیات محمد نامی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اور عام طور سے معتدل مزاج مورخوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب انہوں نے حیات محمد لکھی بقول آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی مدظ اللہ العالی کے، کہ انہوں نے فروغ ولایت میں اس حقیقت کو آشکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ محمد حسنین ہیکل نے جب پہلی اپنی کتاب لکھی حیات محمد، جو اس کا پہلا ایڈیشن ہے، تو اس میں دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ ہے، کہ جس میں نبی نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا، میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ پھر اس کے بعد
مولا کائنات نے جب مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ بھی الفاظ موجود ہے، لیکن اس کتاب میں مولا کائنات کا جو وعدہ ہے، وعدہ نصرت ہے، وہ موجود نہیں ہے، کہ جس میں کہا تھا کہ علی اب تم آج کے بعد میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو، میرے خلیفہ، وہ موجود نہیں ہے۔ صرف وہ باتیں موجود ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ جو اس امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ بہت عزیزان گرامی، جب دوسرا ایڈیشن ہوا، پھر جب تیسرا ایڈیشن ہوا، تو مکمل واقعہ ذوالعشیرہ میں جو یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا، میرا بھائی ہوگا، ساری باتیں ختم ہیں، ساری باتیں حذف ہیں۔ طبری نے خیانت کی، ابن کثیر دمشقی نے خیانت کی، محمد حسنین ہیکل نے خیانت کی۔ عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے کہ یہ جتنے ہیں خلافت بنی امیہ کے کاسالیس ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ان کے پسخوردہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی تو حقیقت ہے نا۔ ان کا عناد مولا کائنات سے یا اہل بیت علیہ السلام سے کیا ہے؟ ان کا عناد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ان کا ذاتی کوئی عناد نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، بس ایک خاص مکتب کی یا ایک خاص نظر اور فکر کی حمایت کرنی ہے، بس۔ باقی طبری کو کیا مل گیا مولا کائنات کے اس کلمات کو حذف کرنے سے؟ ابن کثیر کو کیا ملا؟ محمد حسنین ہیکل کو کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جسے کچھ نہیں مل رہا ہے چراغ شمع ولایت کو خاموش کرنے کے عوض میں، جسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے فضائل اہل بیت کو چھپانے میں، جب وہ اتنی خیانت پہ اتر آئے تو جو بنی امیہ کہ جس کی حکومت کے پاؤں ہی مستحکم اس لیے ہوئے تھے کہ اہل بیت کی مخالفت کی جائے، وہ کس حد تک اتری ہوگی کہ اہل بیت کے فضائل کو نابود کر دیا جائے، دنیا کے سامنے نہ آنے دیا جائے؟ وہ کس حد تک اتر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ انشاءاللہ کل میں ایک روایت بیان کروں گا بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ سے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے خدا کی قسم، کس کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا ہے بنی امیہ نے، بنی عباس نے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ عزیزو، قیام کربلا اسی لیے ہے، 72 قربانیوں کی ضرورت ہی اسی لیے تھی کہ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو اہل بیت کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ تاریخ طبری نے پھر کس انداز سے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ نے، بہت توجہ عزیزان گرامی، اب میں سوچتا ہوں کہ کتابوں سے یہ باتیں ختم ہیں، اپنی کتابوں سے یہ باتیں ختم کر رہے ہیں، ہمارے کتاب خانوں کو جلا دے رہے ہیں، کتاب خانے ہمارے کتنے نظر آتش کر دیے گئے، فضائل اہل بیت سے، اہل بیت علیہ السلام کو کتنی حد تک اپنی کتابوں سے ختم کر دیا گیا اور آج تک ختم کیے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں کے پرانے اگر آپ طبع دیکھیں اور طبعات ان کی دیکھیں، ان میں کچھ اور باتیں، آج کی کتابوں میں وہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ آج 1446 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، قدیمی نسخوں کو اگر آپ دیکھیے اور آج کے نسخوں کو دیکھیے، جہاں پر نام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ علیہم السلام یا علیہ السلام لکھا ہوا تھا، آج جتنے مطبع صحیح بخاری وغیرہ کو آپ دیکھیں گے، آپ کو سوائے جو چاپ بیروت ہے لبنان ہے، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مطبع میں اب وہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ کس لیے؟ عزیزان گرامی، بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ زمانہ سلطنت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، سپاہی ہونے کے باوجود، سارے اختیارات ہونے کے باوجود، یہ اپنی کتابوں سے عظمت آل محمد کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو قلب مومن کی کتاب ہے، جو دل مومن کی کتاب ہے، عظمت آل محمد کی جو تحریریں یہاں کندہ ہے، جو یہاں نقش ہے، کوئی ظالم حاکم اسے ختم نہیں کر سکتا۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دل مومن کی کتاب میں جو عظمت آل محمد کی تحریر کندہ ہے اور نقش ہے، اسے آپ نہیں مٹا سکتے، کتابوں سے مٹا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہمارا وجود ہے تو یہ ادنا عظمت آل محمد کی گواہی دے رہا ہے، جو ادنا عظمت آل محمد کی
ہمارا وجود وہ گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اب مؤرخ کو آپ دیکھیے کہ اس نے لکھا کہ اس پورے مجمع سے جو 40 یا 45 افراد ہیں، اس پورے مجمع سے ایک بچہ کھڑا ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ جملے کیا ہیں عزیزان گرامی، لکھا ہے کہ احدثہم سنن، سن میں سب سے چھوٹا ہے، سن میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ارمسہم عینن، آنکھ کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور آنکھ اس کی ہے۔ وَأَعْظَمُ بَطْنًا، اور پیٹ سب سے بڑا ہے۔ اس میں تفضیل جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پنڈلی کے لیے جو لفظ استعمال کی ہے وہ غالباً ہے کہ اجحشہم بطناً۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ احمشہم ساقاً، آپ سب پڑھتے ہیں اس عبارت کو، احدثہم سنن، عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ ارمسہم عینن، مورخ کی نظر آنکھ پہ پڑی ہے، کہتے ہیں کہ ارمسہو عینن، آنکھ ان سب میں سب سے زیادہ کمزور تھی۔ نیچے آتا ہے، شکم پہ نظر پڑتی ہے، کہتا ہے کہ اعظمہم بطناً، شکم سب سے بڑا تھا۔ پھر پاؤں کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے کہ احمشہم ساقاً، پاؤں کی جو پنڈلی ہے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ عزیزو، یہ مورخ کتنا تنگ نظر ہے، اس کی نظر کتنی چھوٹی ہے۔ اس کی نظر علی کی آنکھ تک پہنچ گئی، اس کی نظر علی کے شکم مبارک تک پہنچ گئی، اس کی نظر علی کے پاؤں تک پہنچ گئی، لیکن اس کی نظر علی کے بازوؤں تک نہیں پہنچی۔ اس کی نظر بازوؤں تک نہیں پہنچی۔ اب عزیزان محترم ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو علی گہوارے میں، بہت توجہ، جو علی گہوارے میں اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے اور اتنی توانائی ہے کہ کلہ اشتر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، وہ 13 برس کی عمر میں اس کے زور بازو کا کیا عالم ہوگا۔ 13 برس کی عمر میں اس کے زور بازو کا کیا عالم ہوگا، اس کی توانائیوں کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم، اتنی توانائی اس بازو میں تھی کہ درے خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا لیا۔ آنکھیں نظر آ گئیں، شکم نظر آ گئے، پاؤں کی پنڈلیاں نظر آ گئیں، علی کے بازو نظر نہ آئے۔ کتنی تنگ نظری ہے مورخ کی۔ اس طریقے سے عزیزان محترم تاریخ کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس طریقے سے لا بلا جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو چھپایا گیا ہے ہمیں استنباط کرنا ہے، ان کو کھود کر نکالنا ہے، کرید کر نکالنا ہے، تاریخ کے سینوں کو چاک کرنا ہے، پھر کہیں جا کے ہم آل محمد کی فضیلتوں کو نکالیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بہت خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ احمد بن خلیل فراہیدی سے کسی نے پوچھا، دیکھیں کتنا مشکل ہو رہا ہے نا مولا کائنات کی فضیلتوں کو نکالنا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب بھی بات ہوگی دنیا اسلام میں کسی کے علم کی تو سب سے پہلے علم علی کا تصور آتا ہے۔ جب بات ہوگی دنیا اسلام میں کسی کی کرامت کی تو علی کی کرامت ہمارے تصور میں آتی ہے۔ جب بات ہوگی دنیا اسلام میں کسی شرافت کی تو شرافت علی کا تصور آتا ہے۔ شجاعت کی بات ہوگی تو علی کا تصور ہوگا، علم کی بات ہوگی تو علی کا تصور ہوگا، سخاوت کی بات ہوگی تو علی کا تصور ہوگا۔ اگر تمام کائنات کے صفات کی گفتگو ہوگی تو تصور علی کا آتا ہے۔ کیوں؟ جمعت فی کل ازداد، اس لیے کہ علی آپ کا وجود ہوا ہے جس میں مختلف اور متضاد صفات جمع ہو گئی ہیں۔ متضاد انشاءاللہ وہ یاد رہا تو کل وہ سید حیدر حلی کے اشعار کے 3 شعر عرض کروں گا۔ کیا خوبصورت کنائے استعمال کیے ہیں۔ پہلا مصرع یہ، یا علی جمعت فیک الازداد، مختلف اوساط آپ کے وجود میں ڈھلے ہوئے ہیں۔
احمد بن خلیل فراہیدی سے پوچھا، آپ بہتر جانتے ہیں، صاحب کتاب العین اور بانی علم عروض، ان سے پوچھا کسی نے کہ ما تقولو فی حق علی، ما تقولو فی حق علی، آپ علی کے حق و حقیقت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ادبی ذوق ہے، ادیب ہے، ایک جملہ مرحمت فرمایا انہوں نے، خدا کی قسم اس جملے کو سنہری لفظوں سے آپ اپنے کتاب دل پہ نقش کر لیجئے، ذری الفاظ میں اس کو آپ اپنے کتاب دل پہ، کیوں؟ اس لیے کہ قلب مومن صحیفہ محبت علی ہے، صحیفہ محبت علی ہے، ہمارے دل کے صحیفے پر محبت علی کا عنوان ہی قندہ ہے، رقم ہے۔ تو خلیل فراہیدی کہتے ہیں کہ ما اقول فی حق امرئ، میں ایسے جواں مرد کی حقیقت کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں، کتم مناقبہ اعداؤہ حسدا و اولیاؤہ خوفا ثم ظہر من بین الکتمانین ما ملع الخافقین، فرماتے ہیں کہ میں اس ذات والا صفات کی حقیقت کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جس کی عظمتوں کو دشمنوں نے جل بھن کر چھپایا ہے اور دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا ہے، لیکن ان دونوں چھپانوں کے بیچ سے علی کی عظمتیں اتنی زیادہ اس کائنات پہ پہنچی ہے ما ملع الخافقین، کہ جس سے مشرق بھی چھپ گیا، مغرب بھی چھپ گیا، جس نے مغرب کی وسعتوں کو اپنے زد میں لے لیا، جس نے مشرق کی سرحدوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ اب جب کتاب علی کا جب کتاب اسلام کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہر صفحے پہ علی کا نام نظر آتا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ انہی سے ایک سوال اور کیا گیا، احمد بن خلیل سے پوچھا گیا کہ مد دلیل ان علی امام الکل فی الکل، کہتی کیا دلیل ہے کہ علی پوری کائنات میں ہر ایک کے امام ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل، کوئی حجت آپ کے پاس موجود ہے کہ پوری کائنات میں، یہ کہوں کہ تمام بزرگ صحابہ کے درمیان کیا دلیل ہے کہ علی ہی امام ہے ہر ایک کے؟ تو بہت خوبصورت، بہت مختصر، لیکن یہ دفتر فضائل ہے یہ جملہ، مولا کائنات کی حقانیت کے لیے یہ پوری ایک کتاب ہے، یہ جملہ چھوٹا سا جملہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ استغناؤہ عن الکل، علی کا تمام کائنات سے بے نیاز ہو جانا، لفظوں کو بدلوں، علی کا کسی ایک کا محتاج نہ ہونا، وَإِحْتِيَاجُ الْكُلِّ إِلَيْهِ، اور ہر ایک کا علی کا محتاج ہو جانا، هذا هو الدلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، هذا دلیل ان علی امام الکل فی الکل، علی کا بے نیاز ہو جانا اور پوری کائنات کا آستانے علی پہ اپنا سر جھکا دینا، یہ دلیل یہ ہے کہ علی تمام لوگوں میں سب کے امام ہے، سب کے امام ہے۔ میں باقی کے علم کی گفتگو نہیں کرتا، میں باقی کے سخاوتوں اور شجاعتوں کی گفتگو نہیں کرتا، میں صرف لفظ شجاعت ادا کرتا ہوں تو علی کا چہرہ میری نظروں میں گھومنے لگتا ہے، جب میں علم کی گفتگو کرتا ہوں تو صاحب علم لدنی علی کا چہرہ میری نظر کے سامنے آ جاتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، سب سے، یہ پوری حقیقت ہے، مناقب کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک نے اعتراف کیا ہے، علی نے کسی سے کوئی سوال دریافت نہیں کیا، کسی نے نہیں، پہلی خلافت ہو، دوسری خلافت ہو، تیسری خلافت ہو، کوئی خلافتیں ہوں، اور خدا کی قسم یہ علی کی کرامت ذاتی امیر کائنات ہے کہ جب خلافت کے پاؤں علمی میدان میں لڑکھڑائے ہیں تو علی نے اپنے دست و بازو سے اسے سنبھالا ہے، علی نے اپنے دست و بازو سے اسے سنبھالا ہے، اور اتنا سنبھالا ہے اور اتنا سنوارا ہے کہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ لولا علی لہلکا،
کہ کربلا عزیزان گرامی کیا ہے؟ کربلا یہی ہے، انہیں قربانیوں کو کربلا کی قربانی کے ذریعے سے زندہ کرنا تھا، انہیں قربانیوں کو۔ عزیزو، یہ جو دنیا ہے ظلم سے پناہ مانگ رہی ہے، عدالت کی طرف بھاگ رہی ہے، عدالت کی طرف بھاگ رہی ہے، ظلم سے پناہ مانگ رہی ہے، لیکن یہ دنیا کا عجیب مزاج ہے کہ جب اللہ نے صبح ازل سے لے کے شام قیامت تک کے لیے ایک سراپا عدل علی کو بھیجا تو اس دنیا نے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ سوچئے گا کبھی اس جملے پہ، سوچئے گا کبھی۔ بیت المال میں جب مال تقسیم ہو جاتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتے تھے، یہ کون حاکم ہے، یہ کون بادشاہ ہے؟ اور اس کے بعد کہتے تھے کہ پروردگار تو گواہ رہی ہو، کسی غریب کا اب حق میری گردن پہ نہیں ہے۔ دنیا کا حاکم سیکھتا ہے عزیزان گرامی، قتل لشدت عدالت، علی کو ان کی عدالت کی وجہ سے مار دیا گیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب اس باپ پہ کوئی سب و شتم کرے گا ممبر پہ آ کر، اور ان کا جوان بیٹا زیر ممبر ہو، کیا اس کا کلیجہ کباب نہیں ہوگا؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سن رہا ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی تھی، وہ کان تھے جو سن رہے تھے۔ خدا کی قسم ان کی زندگی میں ہی انہیں موت آ گئی تھی، زندہ نہیں تھے وہ۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس خطیب کو ممبر سے کھینچ لیتے جو خلاف علی بول رہا تھا۔ لیکن یہ کرامت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، شرافت ہے اہل بیت۔ ہم اپنی جان دے کر، ہم تمہیں اذیت کر کے نہیں، ہم اپنی جان دیں گے، تیر و تبر کے زخم ہم سہیں گے، ہمارے سر و تن میں جدائی ہوگی، ہم اس طریقے سے تمہیں بیدار کریں گے، ہم تمہیں ٹھوکر مار کے بیدار نہیں کریں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہیں بیدار کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی بیداری کی ایک نشانی ہے، اسی بیداری کی ایک نشانی ہے۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ عزیزان گرامی، کیسی کیسی قربانی، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایک قربانی سے سید الشہداء اصلاح کر دیتے اس امت کی تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، قتل گاہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عزیزو، آج آپ کی مناسبت کے اعتبار سے حضرت قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت قاسم، عزیزو، جب یہ لفظ قاسم میری زبان پہ آتا ہے تو ایک عجیب کربلا کا منظر میری نظر میں آ جاتا ہے۔ قاسم، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں قاسم۔ 3 برس، شاید اس سے بھی کم، اس سے بھی کم آپ کی عمر ہے جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جب آپ کے بابا امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیزو، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو اپنے بابا کے جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں دیکھے، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی ارباب ازا؟ بابا کے سینے سے کیسے لپٹ کے روئے ہوں گے، کیسے روئیں گے بابا سے لپٹ کے؟ اپنے لال کو قریب کیا۔ علماء بیان کرتے کہ ایک تعویذ، ایک نوشتہ ہے جس پہ کچھ لکھا اور بازوئے قاسم میں باندھ دیا اسے، اور یہ کہا کہ میرے لال قاسم، اور غالباً ام فروا سے بھی یہ ہدایت کر دی کہ میرے لال قاسم، جب زندگی میں تم پر سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آئے
تو اس تعویذ بازو کو کھول دینا، جو اس میں لکھا ہوگا میرے لال اس پہ عمل کرنا۔ کہتے ارباب اعزا شب عاشور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے نام گنا دیے، قاسم کا نام نہ تھا۔ صبح عاشور حضرت محضر شہادت میں حضرت قاسم کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے اور آواز دی، چچا بھیا اکبر کا نام ہے محضر شہادت میں۔ بھیا چچا بھیا اکبر ہم سے بڑے ہیں، ان کا محضر شہادت میں نام ہے، لیکن اونو محمد تو مجھ سے چھوٹے ہیں نا۔ چچا ان کا نام ہے، آپ پہ قربان ہونے والے میں ان کا تذکرہ ہے، ان کا نام ہے، میں تو اونو محمد سے بڑا ہوں۔ عزیزو ایک نام اصغر کا بھی ہے۔ تڑپے کہتے ہیں کہ چچا میرے اس بھائی کا بھی نام ہے جو گھٹنیوں کے بل بھی چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا۔ چچا میرا نام کیوں نہیں؟ کہتے کہ میرے لال قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ تڑپ کے سر جھکا کے خیمے میں آئے، خیمے میں آئے سر جھکا کے بہت دیر تک رو رہے ہیں۔ ماں تلاش کر رہی ہے قاسم کہاں گئے؟ اصحاب حسینی، انصار حسینی، اعزائے حسینی خیمہ حسینی کے قریب ہیں مگر قاسم نہیں ہے۔ ماں نے دیکھا قاسم نہیں، خیمے میں پلٹ کے آئی۔ اب کیا دیکھتی ہیں خیمے میں جب آئی ہیں تو ایک گوشے خیمے میں بیٹھ کر سر نیوڑائے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، میرے لال قاسم کیا ہوا؟ کہتے کہ اماں آپ کو معلوم ہے محضر شہادت میں بھیا اکبر کا نام ہے، اونو محمد کا نام ہے، میرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام، لیکن میرا نام نہیں ہے اماں میرا نام نہیں ہے۔ کہا کہ قاسم اس وقت تم پر سب سے بڑی مصیبت ہے، تمہیں معلوم ہے بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ یاد آ گیا، بابا کی وصیت یاد آئی، بازو پہ نظر ڈالی، تعویذ بدی ہوئی، کھولا اسے، کیا لکھا؟ علماء بیان کرتے ارباب ایسا، علماء بیان کرتے کہ اس میں یہ تحریر ہے کہ میرے لال قاسم ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا بھیا حسین نرغہ آدھا میں گھر جائے گا، حبیب مدد کے لیے تیار، یہ میرے جملے ارباب اعزا، حبیب مدد کے لیے تیار ہوں گے، زہیر ابن قین مدد کے لیے آمادہ ہوں گے، ابو سمامہ سیداری مدد کے لیے آئیں گے، اکبر اونو محمد مدد کے لیے، لیکن میرے لال قاسم میں تو نہ ہوں گا اس وقت، میرے لال قاسم اس وقت میں نہ ہوں گا، میری طرف سے میرے لال تم قربان ہو جانا۔ پروانے شہادت ہے ارباب اعزا، میں یہ کہوں یہ موت کا پروانہ ہے، موت کے پروانے سے ہر کوئی گھبراتا ہے، لیکن وہ کیسے گھبرائے جس کی نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہو، وہ کیسے گھبرا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ پروانہ موت کو لیا، کبھی ہونٹوں سے لگایا، کبھی آنکھوں سے لگا، خوش ہو کر جھومتے ہوئے اپنے آقا کی خدمت میں آ گئے، چچا دیکھیے یہ میرے بابا کی وصیت ہے، چچا بابا کی وصیت ہے۔ ایک مرتبہ ارباب ایسا، اب یہاں سے مقتل شروع ہو رہا ہے، ارباب ایسا یہاں سے مقتل شروع ہو رہا ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ پروانے کو لیا، آنکھوں سے لگایا سید الشہداء نے، اس کے بعد چچا اور بھتیجے گلے ملے اور اتنا روتے ہیں دونوں غش کھا کے جلتی ہوئی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آقا یہ غش کیوں کھا کے گر پڑے؟ عجب نہیں آواز دیں کہ میں نے قاسم کو دیکھا، بھیا کے 72 ٹکڑے یاد آ گئے، بھیا کے جگر کے 72 ٹکڑے یاد آ گئے۔ جناب قاسم کا قد اتنا بڑا نہیں عزیزو، غشت افاقہ ہوا، اور عزیزو ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی غش کھا کے گر پڑتا ہے نا تو ہم اسے پانی کی چھینٹیں دے کر اسے بیدار کرتے ہیں، پانی کی چھینٹیں۔ اب کربلا میں پانی نہیں ارباب اعزا، کربلا کیسے بیدار ہوئے خدا جانتا ہے، کیسے بیدار ہوئے خدا جانتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ صورت ہوئی ہو کہ زینب علیہ مقام نے بھائی اور بھتیجے کے سرہانے آ کے گریہ کیا ہو، آنسو کی بوندیں رخسار حسین پہ گری ہوں گی تو آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ قد جناب قاسم کا چھوٹا ہے، اس چیز کو یاد رکھے گا ارباب اعزا۔ قاسم کے بازوؤں کو تھام کر سید الشہداء علیہ السلام نے رہوار پہ یوں سوار کیا ہے، قاسم کے بازوؤں کو تھام کر رہوار پہ سوار کیا ہے۔ اب خدا حافظ میرے لال قاسم، خدا حافظ، خدا حافظ۔ مقتل میں آئے، جنگ کی، اور کیسی جنگ کی ارباب اعزا، 3 دن کی بھوک اور پیاس اور 13 برس کا سن ہے،
13 برس کا سین ہے، بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑا ہے، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بڑا بہادر آیا ہے، اس کے بیٹوں کو، اس ملعون کو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جو اتنا بہادر عرب کا ہو، کیا بدن کی توانائی صرف نہ ہوئی ہوگی؟ 13 برس کا بچہ، 13 برس کا نوجوان اس شخص کے مقابل میں گیا ہوگا تو کیا تھک نہ گیا ہوگا؟ لیکن عزیزو، یہ غیرت قاسم ہے، خدا کی قسم مقتل سے پلٹ کے نہیں آئے، مقتل سے پلٹ کے نہیں۔ ہاں، اب جو حملہ کیا ہے تو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے۔ پسرے صاحب نے کہا کہ تن و تنہا فرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ عزیزو، ایک جملہ کہوں، جب جناب قاسم مقتل میں جا رہے ہیں تو ایک دشمن ہے جو اس کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم دشمن وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا چلا آ رہا ہے، چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ دشمن کی نظر میں جو چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ ماں کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ ماں کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ آگے لڑتے رہے۔ عزیزو، جب بدن میں طاقت نہیں تھی اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر کر وار کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ آواز دی، چچا میری نصرت کو آئیے۔ سید الشہداء ہر ایک شہید کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گئے ہیں، لیکن جناب قاسم کی آواز پر اتنی تیزی سے گئے ہیں، کسی شہید کی آواز پر اتنی تیزی سے مقتل میں نہیں گئے، اتنی تیزی سے مقتل میں نہیں گئے۔ لیکن ارباب عزا جیسے ہی سید الشہداء گئے، جناب قاسم زمین کربلا پہ آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم وہ واحد شہید ہیں کہ جنہیں ان کی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے۔ اجرکم اللہ ارباب عزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ ارباب عزا ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے ٹاپوں کے درمیان قاسم آواز دیتے ہیں، یا اما ادرکنی، یا اما ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ لیکن حسین جب قریب قاسم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کے رو بدنے قاسم سے نکل چکی۔ ایک مرتبہ آواز دی، میرے قاسم چچا کو معاف کرنا، ارے چچا دیر میں پہنچا تم تک۔ بس ارباب عزا ایک مرتبہ لشکر چھٹا، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا۔ مقتل یاد ہے ابتدا کا کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب راہوار پہ سوار کیا تو بازوؤں کو تھام کر سوار کیا ہے ارباب عزا۔ لیکن اب جب جناب قاسم کا لاشا مقتل سے واپس آ رہا، حسین راہوار پہ سوار ہے، سینے حسین سے قاسم کا سینہ لگا ہوا ہے، لیکن مقتل لکھ رہا ہے کہ قاسم کے پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے۔ قاسم کے پاؤں یہ کیا ہو گیا؟ گھوڑوں کی ٹاپوں نے اتنا پامال کر دیا تھا کہ سینہ قاسم سینہ حسین سے متصل ہے، لیکن پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں۔ ہار باب عزا قاسم کا جنازہ آیا، آواز دی، اے ام فرواؤ اپنے لال کو لے جاؤ، واہ محمدہ واہ مصیبتا واہ حسینا واہ قاسما سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليم قدره۔ میرے معبود میرے پروردگار، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، جو افراد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو رنج و غم میں مبتلا ہے ان کو رنج و غم سے آزاد فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما، جو مقروض ہیں خزانہ غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں زندانوں سے رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ مرحمت فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، مظلومان فلسطین کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، جوانوں کے زور بازو میں انعام ترقی مرحمت فرما۔ میرے معبود ان کی ناموس ان کی آبروؤں کو محفوظ فرما، روز بروز جوانان فلسطین کو مضبوطی عطا فرما، ان کے دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کا خاتمہ فرما، انہیں ہلاک فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، مراجع عظام اور مجتہدین عظام کی حفاظت فرما، بالخصوص مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار، ہماری آخری دعا یہ ہے، منتقم خون کربلا امام عصر امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود ہمارے دل و نظر کو اتنا پاکیزہ بنا کہ ہم آپ کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام۔